بات کریں گے اپنے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کی، جو سٹیٹمنٹ وہ پہلے بھی دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ از دا مین آف پیس، لیٹس ڈسکس دس. ایک بڑا ضروری سوال جو میں اٹھانا چاہتا ہوں آپ سب مہمانوں کے ساتھ. دنیا میں آج سب سے بڑا ویپنز پرووائڈر، اسلحہ ساز کمپنیوں کا مالک، اسلحہ ایکسپورٹر، دنیا کو اسلحہ دینے والا، وہ ملک شاید جس نے اسرائیل کو جتنی ملٹری ایڈ دی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو روس کے خلاف یوکرین کی کتنی مدد کی اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اٹس ٹریلینز آف ڈالر، ہزاروں ارب ڈالر کا اسلحہ، گولیاں، آرمز، ایمونیشن، جہاز، نیول سب مرینز، کیا کچھ نہیں دیا گیا. اور آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کمیٹی نے بھی اس لیے نوبیل پیس پرائز نہیں دیا کہ جب بنکر بسٹر بوم دیکھے جاتے ہیں جو ایران پہ گرے ہیں، جو قطر میں ہوا ہے، جو فلسطین میں ہوا ہے، اور امریکہ کی سپورٹ دیکھی جاتی ہے، تو ان کو اس لیے ایوارڈ نہیں دیا گیا اور ایک اور خاتون کو دیا گیا. آج کیا ہمارے وزیر اعظم جب یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از دا مین آف پیس، از ہی رائٹ اور از ہی رانگ؟ ڈسکشن کا آغاز غوری صاحب آپ سے دوبارہ، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج تک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اور آزاد سمجھتے نہیں ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں ہماری پالیسی کیا تھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی اور انہی کی حکومت تھی، اس وقت ہم نے کیا پالیسی رکھی. پرویز مشرف کے دور میں بالکل یو ٹرن ہو گیا اسی پالیسی کا، اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی. آج آپ دیکھ لیں، آج جا کے جو کچھ میاں شہباز سے مجھے تو شرم آ رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ہماری نمائندگی کی ہے پورے ملک کی، اور جس انداز میں انہوں نے جا کے ان کی کاسا لیسی کی ہے تو شرم والی بات ہے. اپنی آزادی نہیں ہے ہم اپنے آپ کو آج تک ذہنی غلام ہی سمجھتے ہیں. کبھی تو ہم کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم چائنا کو اتنا بڑا بھائی بنا دیتے ہیں کہ چائنا ہمیں بہت چھوٹے سے سمجھتا ہے، اور کبھی ہم افغانستان کو کہتے ہیں کہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، 50 سال ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہماری پالیسیاں بناتا کون ہے، ہماری سوچ کیا ہے. چند لوگ اگر پالیسیاں بناتے ہیں اور پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں تو آنے والا وقت پھر اس چیز کو رد کرتا ہے. اس وقت تک ہم بہت پیچھے جا چکے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کا جو رویہ جا رہا ہے اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت اسرائیل کی تمام جو بھی اسرائیل نے کیا ہے اس سب میں ڈونلڈ ٹرمپ برابر کا شریک ہے اور اس کی سپورٹ رہی ہے. اور اس کی سپورٹ کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نا، جب قطر پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے علم میں تھا. تو یہ ساری چیز اگر وہ خدا نہ خواستہ وہاں سارے شہید ہو جاتے پوری ٹیم ان کی، تو پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کی نظر میں از ڈونلڈ ٹرمپ دا مین آف پیس، یا ہماری فورن پالیسی کچھ زیادہ فلیٹری ہو گئی ہے امریکہ کے سامنے؟ طلحہ صاحب، ہماری فورن پالیسی فلیٹری کب نہیں تھی. اصولی طور پہ تو مجھے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں جو ہم کرتے ہیں تقریر کے اندر، ٹی وی پہ بیٹھ کے. یہ بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں کہ امریکہ بڑا ظالم ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، فلاں کریں. اصولی طور پہ یہ باتیں ٹھیک لگتی ہیں. اصولی طور پہ یہ بھی بات شاید مجھے بھی معیوب لگے کہ ہمارا پرائم منسٹر واحد ہے جو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از دا مین آف پیس اور انہیں نوبیل پیس پرائز دیا جائے. لیکن اگر آپ اپنے حالات کو دیکھیں تو فورن پالیسیز اگر تو آپ نے اصولی طور پہ کھڑا ہونا تو کون سا اس نے ملک اصولی طور پہ کھڑا ہے سوائے ایران کے؟ مجھے کوئی دوسرے ملک کا نام. آئی اگری سر. اور ایران کا جو حال ہوا ہے، کیا آپ یہ سارا برداشت کر سکتے ہیں؟ آج اگر آپ ویزا کھولیں یا پاکستان کے عوام کو موقع دیں اور امریکہ ریلیکس کر دے تو دیکھیے آپ کے کتنے فیصد آبادی امریکہ ملک کے لوگ، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محض جذباتی نعروں کا کیا رزلٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ تو شاید یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، لیکن اگر پاکستان کے حالات دیکھیں، پچھلے 20-25 سال میں دیکھیں کہ امریکہ نے جس طرح آپ کو اگنور کیا تھا، جس سے آپ کو نقصانات بھی ہوتے ہیں، انڈیا کس طرح اوپر جا رہا تھا، آپ کس طرح افغانستان کے ساتھ کھڑے تھے. آج اگر آپ کو مانا جا رہا ہے تو اسے میرے خیال سے اپنے جو ریاست کے مفادات ہیں اس کے تناظر میں دیکھیں کہ آج آپ کے پرائم منسٹر کو وہاں پہ اگر رسپیکٹ دی جا رہی ہے، آپ کے ملک کو دی جا رہی ہے، تو اسے بہتر سمجھنا چاہیے. اور نوبل پیس پرائز کون سا اتنا بڑا، کسے مل گئے ہیں؟ تو اگر چلے ہمارے کہنے سے اگر مل بھی گیا ٹرمپ کو تو پہلے کون سے جسے مل گیا تو بڑا کوئی کمال ہو گیا. بالکل ٹھیک. علی گور بلوچ صاحب، آپ کی رائے سر، کیا ہمارے وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ از دا مین آف پیس، ہم یہ اس وقت سے سن رہے ہیں جب سے
मार्का हक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत सीज़ फायर हुआ था, इवन दो कि मार्का हक में हमने उनका हाल तो ऐसा कर दिया था कि वो भी सीज़ फायर की दुआएं मांग रहे थे, हमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, और इंडिया का भी यही नैरेटिव है कि हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं थी सीज़ फायर के लिए। लेकिन हम जिस तरीके से मैन ऑफ पीस कह रहे हैं कि ऐसे मुल्क के सरबराह को जो दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा बांटता है, बेचता है, प्रोवाइड करता है, जंगों के पीछे उसका हाथ होता है, इज़ इट द राइट पॉलिसी सर, या फिर हमारे कुछ और भी टारगेट्स हैं जिसकी वजह से हम ट्रंप को खुश करना चाहते हैं? अली गौर बलोच साहब। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, और एक वो वक्त था कि जब आपका मुल्क जो है वो खारजी जो हमारे फॉरेन अफेयर्स थे उनमें तन्हाई का शिकार हो चुका था। चाइना आपसे नाराज था, मिडल ईस्ट आपसे नाराज था, सऊदीया आपसे नाराज था, अमेरिका आपसे नाराज था। तो ये कहाँ की दानिशमंदी और अक्लमंदी है? जाहिर है पूरी दुनिया की जो तरीकाकार है जो ममालिक का और ममालिक को चलाने का, वो डिप्लोमेसी है, और उसके तहत जो चीज़ें आपको वक्ती तौर पर मतलब सूट कर रही होती हैं, आप उनको ज़रूर मद्देनजर रखते हैं। मुझे ये बताएं, अमेरिका का सदर अगर आज आपके आर्मी की और आर्मी चीफ की तारीफ खुद अपने अल्फाज से करे, वो आपके आर्मी चीफ को, सिपा सलार को अपने साथ खाने पर बुलाए और इस चीज़ को, आपके बयानिए को इंडोर्स करे, और आपका वकार और इज्जत वाला कद बढ़ जाए जब अमेरिका का सदर ये कहे कि पाकिस्तान ने 6 नहीं 7 त्यारे मार गिराए और उसके बाद मैंने अमन करवाया है। तो ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू कि आप सिर्फ जज्बाती डॉक्ट्राइन के ऊपर ही आप मुल्क नहीं चला करते। जो बड़े से बड़े बासूल चाहे ईरान भी हो, उसमें भी कोई ना कोई डिप्लोमेसी का तरीका अख्तियार किया जाता है और वो भी चलता है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि जो चीज़ें आपने कही हैं इस तरह, तो फिर कई चीज़ों पर हम इत्तेफाक नहीं करते। और जो बात बैरिस्टर साहब ने भी की है कि मेरा ख्याल है कि अगर मादरत के साथ अगर आप महसूस ना करें, आज अगर मेरे भाई को भी ऑफर हो जाए कि आपको अमेरिका की नेशनैलिटी देते हैं, तो हो सकता है आप मेरे और बैरिस्टर साहब से और न्याजी साहब से पहले हाँ कर दें। 99% पाकिस्तानी भागते हुए अमेरिका जाएंगे, बशमूल मेरे सर। ठीक, मैं हम सब के, ठीक है जी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर आज आपको दुनिया में पजीराई मिल रही है, आज आपकी चाइना के साथ रिलेशन भी अच्छे जा रहे हैं, अमेरिका भी आपकी पॉलिसीज को एंडोर्स कर रहा है, पूरी दुनिया में एक तो बात बड़ी क्लियर है कि आपका इज्जत वकार और कद जरूर बढ़ा है, जिसको कि पिछले 4 साल के अंदर जो उसका बुरकस निकला है वो पूरी दुनिया ने देखा है। कभी आपने ये बयानिए बनाए कि जो वो साइफर वाला ड्रामा कर दिया, कभी आप सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्हीं के जहाज में बैठ के उनको गालियां देते हुए पकड़े जाते हैं, और वो आपसे जहाज भी फिर वो वापस मंगा लेते हैं और अमेरिका आपको जो प्राइवेट जहाज से वापस आना पड़ता है। कभी आप मिडिल ईस्ट के जो सरबराहान हैं उनके बारे में लूज टॉक कर देते हैं। चाइना आपसे नाराज है कि आपने उनका सीपैक बंद करवा दिया, IMF की मिन्नतें और तरले करने पड़े, और वो क्या कहते हैं, घुटनों को हाथ लगाना पड़ा कि भाई आप प्राइम मिनिस्टरशिप से क्या हटे, आपने वो प्रोग्राम को ही सोफ्ट टाच कर दिया जाती दफा। क्या इस तरह मुल्क चलते हैं?